نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اللہ رب العزت 27 پارہ سورۃ نجم کے اندر آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں انسان کے لیے وہ چیز ہوگی جس کی وہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا۔ تو آج کل ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ میری اولاد ٹاپر ہو، میری اولاد دوسرے بچوں سے نمایاں نظر آئے، اور ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو، میرا بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنے کے لیے مدرسے میں بھی ڈالتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے، کامیاب دیکھنے کے لیے اسکولوں میں داخل کراتے ہیں، پھر ہم اپنی اولاد کو مزید اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے کالج میں بھیجتے ہیں، اس سے بڑی تعلیم دلوانے کے لیے ہم یونیورسٹیز کے اندر بھیجتے ہیں۔ تو بھیجتے تو ہیں لیکن ایک کوتاہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے بچے ہمارے معیار کے مطابق نہیں اترتے۔ ہمارے بچے بار بار ہمیں شرمندہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں پر پیسے بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وقت بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ہر طرح کی آرائشیں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، لیکن چند کوتاہیاں کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کوتاہیوں کو دور کر دیجئے، براہ کرم ان بچوں پر توجہ دے دیجئے اور بچوں کا ٹائم نہ ضائع ہونے دیجئے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کا ٹائم خود ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اندر یہ مشہور ہو چکا ہے کہ سرکاری اسکولوں کے اندر پڑھائی نہیں ہوتی۔ بھئی سرکاری اسکولوں کے اندر پڑھائی ہوتی ہے، ہمارے بچوں پر توجہ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہمیں کیا ہوئی ہے؟ غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ سرکاری اسکولوں کے اندر پڑھائی نہیں ہے، حالانکہ ہم نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا بچہ فیل ہو رہا ہے، کہ ہم نے اپنے بچوں کو توجہ ہی نہیں دی۔ وگرنہ حکومت تو کیا کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے، ایک ہائی اسکول کا جو سالانہ بجٹ ہے نا وہ تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی ماسٹر ایسا نہیں ہے جس کی تنخواہ 40,000 سے کم ہو۔ 40,000 سے اوپر سیلری ہے، 1.5 لاکھ تک تنخواہیں ہیں۔ پروفیسروں کی تو 2.5 لاکھ بھی ہیں اور اوپر بھی چلے جاتے ہیں، ایک لیکچر کے کتنے ہیں وہ سب جانتے ہیں آپ۔ تو اس میں انہوں نے ہمارے بچے کے اندر کوئی زبردستی ڈھونسنا نہیں ہے، انہوں نے صرف ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے، انہوں نے ہمارے بچوں کے ذمہ لگانا ہے کہ بیٹا یہ کام کریں۔ کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم پوری نہیں کر پاتے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ ہمیں کہتا ہے کہ ابو جان، امی جان، کہ آج میں نے اسکول نہیں جانا، آج میں نے مدرسہ نہیں جانا، آج میں نے کالج نہیں جانا، آج میں نے یونیورسٹی نہیں جانا، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ وہ بہانے لگاتا ہے، چونے لگاتا ہے، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، چلو بیٹا کوئی نہیں، ٹھیک ہے آپ نہ جائیں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یقین جانیے بچے کا نقصان ہم خود کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آج تو اس نے چھٹی کر لی ہے، اگلے دن جب اس نے اسکول کے اندر جانا ہے تو اس بچے نے ڈرتے ڈرتے اسکول کے اندر انٹری مارنی ہے۔ جب انٹری ہو گیا تب اس نے کتاب اٹھا بھی لینی ہے، کتاب کھول بھی لینی ہے، لیکن اس نے مکمل کانفیڈنس کے ساتھ تعلیم حاصل نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس کے ذہن، اس کے مائنڈ کے اندر ایک خوف ہوگا، اور وہ خوف یہ ہوگا کہ اب ٹیچر مجھے مارے نا، کہ کل میں نے چھٹی کی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ہر سبجیکٹ کا علیحدہ ٹیچر ہوتا ہے، کوئی ایک ٹیچر تو نہیں ہوتا جو آل سبجیکٹ پڑھائے، بلکہ کیا ہوتا ہے ہر سبجیکٹ کا علیحدہ ٹیچر ہوتا ہے۔ تو پیارے ہم اپنی اولاد کو چھٹی نہ کرنے دیں۔ ایک دوسرے نمبر پر ہم مشورہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو ناکام لوگ ہیں، تو ہم مشورہ ان لوگوں سے لیں، اپنی رائے ان لوگوں سے لیں جو رائے دینے کے اہل ہوں، اور وہ لوگ کامیاب ہوں، اپنی زندگی کے کامیاب انسان ہوں۔ تو ان کامیاب انسانوں سے جب ہم مشورے لیں گے تب کیا ہوں گے؟ ہم بھی کامیاب ہوں گے اور ہماری اولاد ہمیں کامیاب نظر آئے گی۔ سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ ہم مشورہ اس انسان سے لیتے ہیں جو خود زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ناکام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ والدین
اس انسان سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں جو خود میٹرک کے اندر 3 مرتبہ فیل ہوتا ہے۔ بھائی آپ ان سے مشورہ کیوں نہیں لیتے جس نے میٹرک کے اندر ٹاپ کیا ہے؟ تو آپ ٹاپر جو ہیں ان سے مشورہ لیں، کامیاب جو ہیں ان سے مشورہ لیں، اور مشورہ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ شام کو چیک کریں بیٹا سکول کے اندر آپ کو کیا کام ملا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ مدرسے میں پڑھنے والا ہے آپ کا بچہ، تو آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا مدرسے کے اندر آپ نے کیا پڑھا ہے، شام کو آپ نے رپورٹ لینی ہے۔ اور یہ تو ہیں، اس میں تو بچوں کو کم از کم اساتذہ ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن جب بچہ کالج کے اندر پاؤں رکھتا ہے تو بچہ تھوڑا سمجھدار بھی ہو جاتا ہے، اور بچہ تھوڑا اپنے آپ کو، اس کی پرسنالٹی میں بھی تھوڑی تبدیلی چینجنگ آ جاتی ہے، تو وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں خود کیا ہوں، سمجھدار ہوں، لیکن ہوتا بچہ ہی ہے۔ بچہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہی ہے۔ کیوں؟ وہ ذمہ دار نہیں ہے، غیر ذمہ دار ہے۔ تو اس وقت آپ کی نگرانی کی کیا ہے؟ سخت ضرورت ہے۔ آپ نے ان کے ٹائم کی پابندی کرنی ہے کہ بیٹا آپ اتنا وقت کہاں خرچ کیا ہے، آپ کتنا بجے آپ کا کالج لگ رہا ہے، آپ کتنا بجے کالج گئے تھے، واپسی آپ کتنا بجے آئے ہیں، یونیورسٹی کے اندر آپ نے کون سے آپ نے ایسے لیکچر ہیں جو آپ نے لیے ہیں، آپ نے کون سے لیکچر لیے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا سنا دیجئے۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو خود نگرانی کریں، خود چیک کریں۔ جو ان پڑھ ہیں، ناواقف لوگ ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو ان کے دوست پڑھے لکھے ہوئے ہیں، یا اگر کوئی ان کے جاننے والے ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، تو پھر ان سے ان کا ٹیسٹ 15 دن بعد، مہینہ بعد کرایا کریں کہ میرے بیٹے کے بارے میں مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا کس طرح پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا محنت بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو جواب ملتا ہے کہ آپ کا بیٹا محنت نہیں کر رہا، تو پھر آپ اساتذہ سے مشورہ کریں کہ میرا بیٹا کیوں فیل ہو رہا ہے۔ دعائے اللہ رب العزت ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔